السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمل۔ ہاسپٹل کے پرائیویٹ رومز کی راہداری میں سفید بتیاں روشن تھیں۔ چمکتے فرش پر ان تینوں کا عکس نظر آ رہا تھا۔ سفید اوورال پہنے، موٹا چشمہ لگائے اور بال جوڑے میں باندھے حنین ایک فرہبی مائل نرس سے بات کر رہی تھی۔ تبھی سیم نے اسے فکرمندی سے دیکھا۔ ہنا، تم ویسے کر لو گی جیسے پھپھو نے کہا ہے؟ ہاں، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہنا نے شانے اچکائے، فولڈر سنبھالا، اینک ناک پہ پیچھے دھکیلی اور سیم کو وہیں چھوڑ کر نرس کے ساتھ آگے چلی گئی۔ ہسپتال کی بو اور شفا سے رچی بسی فضا میں لمحے خاموشی سے پھسلتے رہے۔ ایک کمرے میں بیڈ کی پائنتی پہ بیٹھی حنین اب گلاسز اتارے سامنے نیم دراز سنہرے بالوں والی لڑکی کو دیکھ کر اسی اعتماد سے کہہ رہی تھی، آپ ساری تفصیل سن چکی ہیں شیزا۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، آپ سے ملنے کے لیے یہ کرنا پڑا کیونکہ باہر سیکیورٹی بہت ہے۔ یہ میرے بھائی کے کیس کی تفصیلات ہیں۔ اس نے فائل کھول کر شیزا ملک کے سامنے کی۔ وہ پیچھے کو ہوئی، بالوں میں ہیئر بینڈ لگائے، نکاحت زدہ مگر سپاٹ نظروں سے ہنا کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی اغوا ہوا تھا آپ کی طرح۔ آپ مل گئیں، وہ نہیں ملا۔ اس کو اغوا کرنے والا نیاز بیگ۔ میری فیملی کو اسے جیل میں منتقل رکھنے کے لیے آپ کے کیس کو وجہ بنانا پڑا۔ تب آپ کوما میں تھی۔ شکر ہے کہ اب آپ ٹھیک ہیں۔ اس نے گہری سانس لی۔ شیزا اب بھی خاموش تھی۔ نرس دروازے پہ بے چین سی کھڑی تھی۔ ایک ہفتہ آپ کو ہوش میں آئے ہو گیا ہے، لیکن آپ اپنے مجرموں کے بارے میں کوئی بیان نہیں دے رہی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ خوفزدہ ہیں۔ آپ بہت ٹارچر سے گزری ہیں، ہم بھی گزر رہے ہیں، اسی لیے صرف اتنا چاہتے ہیں کہ اپنے مجرموں کا نام آپ لیں یا نہ لیں، لیکن اس شخص نیاز بیگ کو جیل سے نہ نکلنے دینا تاکہ کل کو کوئی اور شیزا یا سعدی نہ اغوا کیا جا سکے۔ اور ہاں، اس نے اضافہ کیا، آپ کو اپنے مجرموں کے خلاف کوئی مدد چاہیے ہو تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ گویا دیوار سے بولتے بولتے وہ چپ ہو گئی۔ اب مزید کیا کہے؟ تمہیں پتہ ہے دنیا میں کتنی آوازیں ہوتی ہیں؟ وہ ہنا کے چہرے پہ نظریں جمائے تلخی سے گویا ہوئی۔ حنین کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ سوری، میں دنیا میں ان گنت آوازیں ہوتی ہیں۔ جسم کے پتھریلی زمین پر گھسیٹنے کی آواز، کمر سے پتھر رگڑنے کی خراشوں کی آواز، سوکھے پتوں اور جھاڑیوں پہ کھینچے جانے کی آواز، بیچ جنگل کے آپ کو لا پٹکنے کی آواز، پھر گڑھا کھودنے کی آواز، مٹی باہر پھینکنے کی آواز، بالوں سے کھینچ کر گڑھے میں ڈالنے کی آواز، ہاتھوں سے مٹی اوپر ڈالنے کی آواز، بے ترتیب سانسوں کی آواز، مٹی کے اوپر پتے ڈالنے کی آواز، پھر سوکھے چرمر پتوں پہ دور جاتے بھاری بوٹس کی آواز، پھر جنگل کی خاموشی کی آواز، زندہ قبر کے اوپر سانپ رینگنے کی آواز، پرندوں کے ایک دم سے درختوں سے اڑ جانے کی آواز، جنگلی سوروں کی آواز، ان کے آپ کے اوپر پتوں کو سونگھتے پھرنے کی آواز، کتوں کے بھونکنے کی آواز، کیڑوں کے جسم پہ رینگنے کی آواز، خنزیروں کے بدبودار سانسوں کی آواز، رات کی تاریکی کی ہولناک آواز، گدھوں کے اوپر منڈلانے کی آواز، پھر دور کہیں انسانوں کی آواز، خنزیروں کے بھاگ جانے کی آواز، آتے قدموں کی آواز۔ تمہیں پتہ ہے دنیا میں کتنی آوازیں ہوتی ہیں؟ وہ پتریلے چہرے اور سرخ آنکھوں کے ساتھ کہہ رہی تھی، اور حنین بالکل ساکت لب کھولے اسے سن رہی تھی۔ میں نے بہت سی آوازیں سنی ہیں اس جنگل میں نیم مردہ حالت میں پڑے۔ میں اس لیے خاموش نہیں ہوں کہ میں خوفزدہ ہوں یا میرے ذہن پہ اثر ہو گیا ہے۔ مجھے تمہاری یا تمہارے بھائی کی مدد کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی حتیٰ کہ بھائی بھی اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے۔ تم جا سکتی ہو۔ ہکا بکا بیٹھی ہنا ایک دم اٹھی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ بے ترتیب سانسوں اور سفید چہرے کے ساتھ وہ تیز تیز چلتی راہداری کا موڑ مڑی تو سیم انتظار کر رہا تھا۔ تم نے کر لیا ہنا؟ وہ آگے چلتی گئی، سیم پیچھے لپکا۔ حنین نفی میں سر ہلاتی تیز تیز چلتی جا رہی تھی۔ سیم دیکھ سکتا تھا کہ وہ جس چہرے کے ساتھ گئی تھی اس کے ساتھ واپس نہیں لوٹی تھی۔ عداوت ہی عداوت ہے، محبت بھول بیٹھا ہوں۔ چلو کوئی تو رشتہ ہے اسے پھر یاد کرنے کو۔ زمر کے جانے کے بعد وہ لاک اپ میں قید تھا، دیواروں کے ساتھ اکڑوں بیٹھے، گہری سوچ میں گم۔ بار بار اس کی زرد رنگت نگاہوں میں گھومتی تھی۔ تم مجھے ٹوٹا ہوا دیکھنا چاہتے ہو نا؟ فارس نے سر جھٹکا۔ ہاں، میں ایسا ہی دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو۔ اس نے آنکھیں بند کی، ذہن کے پردے پہ ایک منظر سا سوچنا چاہا، اس کی فرضی خواہش کا منظر، مگر پھر تکلیف سے آنکھیں کھول دیں۔
یہ تصور وہی تھا جو وہ چاہتا تھا، پھر اس کو سوچ کر دکھ کیوں ہوتا تھا؟ خوشی تو زمر کے الزام اور ان تمام طنز و طعنے بھری باتوں سے بھی نہیں ہوتی تھی۔ اصولاً تو اس ٹوٹی پھوٹی شرمندہ لڑکی کو تصور میں دیکھ کر خوشی ہونی چاہیے تھی، مگر نہیں ہوتی تھی۔ اسی لیے تو کی تھی اس سے شادی۔ وہ اس کو خود اذیتی کا شکار کرے گا، ضمیر کی ملامت سے گھیر لے گا۔ پھر یہ سوچ کر خوشی یا تسکین کیوں نہیں ملتی تھی؟ کیا وجوہات وہی تھیں جو وہ سوچتا تھا، یا جو وہ سوچتا تھا وہ صرف توجیہات تھیں؟ حوالات کی سیاہ سلاخوں کے پار مدھم روشنی تھی۔ اس روشنی کو بے خیالی سے دیکھتے فارس غازی کا ذہن ایک دفعہ پھر پیچھے چلا گیا۔ ولایت بیگم کا گھر اس نے کیوں چھوڑا تھا؟ وہ کیوں ایک رات گھر سے نکلا تھا؟ وہ چاہتا بھی تو نہ بھلا سکتا۔ لڑائی ہوئی تھی گھر میں، ہوتی تو پہلے بھی تھی، مگر اس رات کچن میں کسی بات پہ اونچا اونچا بولتے جھگڑتے ولایت بیگم نے ہاتھ مار کر سالن کا ڈونگا گرایا تھا، اور گرم گرم سالن سیدھا اس کی ماں کے پیروں پہ گرا تھا۔ سانیہ یہ نہیں تھا، سانیہ یہ تھا کہ اس کا باپ تب بھی کمزوروں کی طرح ولایت بیگم کو منانے اور ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ غصہ فارس کے اندر ابل رہا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی پیر کے آبلوں پہ مرہم لگاتی علیمہ کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ وہ اب ادھر نہیں رہیں گے، وہ اس کے ساتھ واپس چلے، مگر علیمہ اس کو صبر، تحمل اور برداشت کا درس دیتی رہی۔ وہ بھی ایک کمزور عورت تھی، ٹوٹی پسی ہوئی عورت جو کبھی ظلم کے خلاف نہیں کھڑی ہوئی۔ اس وقت اس کے نزدیک یہ سب ظلم ہی تھا، اور اپنی ماں سے پہلی دفعہ وہ دل برداشتہ ہوا تھا۔ پیر میں جوتی تھی یا نہیں، وہ وہاں سے نکل بھاگا۔ طویل سرد سڑکوں پہ وہ چلتا رہا، کیسے قصرِ کاردار پہنچا کچھ یاد نہیں۔ جواہرات نے اس کو اپنے گھر میں پناہ دی، پیر کے مرہم لگائے اور پھر اس کے ماں باپ کو بلا لیا۔ جانے کس نے طے کیا، مگر اس کے بعد علیمہ ادھر ہی انیکسی میں رہنے لگی۔ وہ ماں سے خفا تھا، وقت کے ساتھ خفگی دھل گئی، مگر دل کا کانٹا ساری زندگی نہیں نکلا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اسے بھی دل میں باتیں رکھ کر نہ نکالنے کی بیماری ہے۔ ولایت بیگم کی وفات کے بعد ندرت اور وارث کو ابو انیکسی میں لے آئے۔ علیمہ کا رویہ ان کے ساتھ عجیب سا تھا۔ ولایت بیگم کے گھر میں وہ بے بس ہوتی تھی، یہاں وہ مالکن تھی، ظلم نہیں کرتی تھی، ہر شے مہیا کرتی تھی، ہر سہولت، ہر آسائش، مگر ان سے بات نہیں کرتی تھی۔ ندرت کے اپنے غم بہت تھے، شادی کے بعد شوہر سے ناراضگی اور شیر خوار بچے کو سسرال والوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ آنے کا غم۔ وہ بہت دکھی رہتی تھی۔ وارث خاموش رہتا تھا، جیسے نہ کسی سے محبت ہو نہ کسی سے گلہ۔ پھر آہستہ آہستہ وقت بدلا، ندرت اس کے کام کرنے لگ گئی، اس کا خیال رکھنے لگ گئی۔ وہ چھوٹا تھا، وارث سے بھی کافی چھوٹا، ندرت کو اس میں سادی نظر آنے لگا تھا۔ وہ کبھی کبھی بے خیالی میں اسے سادی کہہ کر پکار بھی لیتی تھی۔ وہ برا مانے بغیر چپ چاپ آ جاتا، اس کی تصحیح نہیں کرتا تھا۔ وارث گلاسز لگاتا تھا، پڑھتے وقت بھی، ٹی وی دیکھتے وقت بھی۔ سرما کی ایک شام وہ انیکسی کے لاؤنج میں بیٹھے تھے، جب ابو نے وارث سے کوئی شے ڈھونڈنے کو کہا تو وہ جو بغیر اینک کے بیٹھا تھا سادگی سے بولا کہ اس کی اینک ٹوٹ گئی ہے، وہ نہیں ڈھونڈ سکتا۔ ابو نے وہی کام فارس سے کہہ دیا۔ فارس خاموشی سے اٹھا اور اندر گیا، واپس آیا تو ہاتھ میں وارث کی اینک تھی جس کے شیشے نکلے ہوئے تھے۔ اینک اس نے وارث کے سامنے رکھی۔ اس کے شیشے ہوتے تب بھی وہ 0 نمبر کے تھے۔ ان سے تمہاری نظر پہ کوئی فرق نہ پڑتا، جاؤ اور جو ابو نے کہا ہے وہ ڈھونڈ کر لاؤ۔ اس نے یہ الفاظ بہت آہستہ سے کہے تھے، ٹی وی کا شور تھا اور ابو دور تھے، سن نہ سکے۔ وارث کا رنگ سفید پڑا، اس کی چوری پکڑی گئی تھی۔ اس وقت تو وہ چپ چاپ اٹھ گیا، لیکن رات کو اس کے ساتھ والے سنگل بیڈ پر لیٹتے اس نے پوچھا تھا، تمہیں کیسے پتا کہ میری نظر کمزور نہیں ہے؟ مجھے پتا ہے، وہ چت لیٹے چھت کو دیکھتے بولا تھا، میں اس لیے لگاتا ہوں کیونکہ مجھے اینک اچھی لگتی ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے خود ہی وضاحت دی۔ فارس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ تم پہ اچھی نہیں لگتی، اس سے تمہاری آنکھیں اندر کو دھنس جائیں گی، مگر اس نے وارث کا چہرہ دیکھا اور اس کا دل نہیں چاہا کہ وہ اس کی خوشی چھین لے۔ ہاں، یہ تم پہ اچھی لگتی ہے۔ اس دن کے بعد ان دونوں کے پاس ایک دوسرے سے کرنے کے لیے بہت سی باتیں ہوتی تھی۔ وارث اس کا دوست بن گیا۔ وہ کبھی کبھی اس کو ڈانٹ بھی دیتا تھا۔ جب اسکول میں فارس کسی سے لڑ کر کسی کا دانت توڑ کر آتا تو وارث غصے سے اس کو کالر سے پکڑ کر جھنجھوڑتا، یوں لڑتے رہو گے لوگوں سے تو جیل میں پڑے ہوگے کسی دن۔ اور اب فارس سوچتا تھا کہ وہ جیل اس لیے گیا تھا کیونکہ اس دفعہ وارث لڑا تھا۔ امی کی وفات کے بعد اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ سارا دن سڑکوں پہ آوارہ پھرتا رہتا تھا، بے مقصد، بے رونق زندگی کو ایک دم وہ صرف گزارنے لگا تھا۔ کبھی دوستوں کے ساتھ کسی طرف نکل گیا تو کبھی اکیلا کسی ٹرین میں بیٹھ گیا۔ وارث لاہور تھا،
ندرت اپنے گھر میں خوش اور ابو کو وفات پائے تو عرصہ بیت چکا تھا۔ فارس کی زندگی میں اکتاہٹ، بیگانگی بڑھ گئی تھی۔ اس کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا تھا۔ کچھ دوستوں کے ساتھ وہ شکار پہ جانے لگا تھا۔ ماں باپ کا چھوڑا ہوا پیسہ وہ جھونکتا جا رہا تھا۔ وہ گنز اور وہ خوبصورت گنز جن کو ہاتھ میں پکڑ کر تاک کر کسی پرندے کی طرح نشانہ باندھنے کی کیفیت اور سرور ہی کچھ اور ہوتا ہے، وہ گنز اس کا جنون بنتی گئیں۔ ندرت اس کی حالت اور یہ آوارگی دیکھ کر اسے اپنے ساتھ لے آئیں۔ عام حالات میں وہ بہن کے گھر جا کر نہ رہتا، مگر اپنے گھر میں ذہن ایسے پراگندہ رہتا تھا کہ وحشت ہونے لگتی۔ ہنا تب 3 سال کی تھی، سادی اسکول جاتا تھا۔ ایک وہی ہوتی تھی جو دن رات اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی تھی۔ اتنا بولتی ہی کلام یہ کیوں ہے، یہ کیا ہے؟ وہ کبھی زچ ہو جاتا، کبھی ہنس دیتا۔ زندگی انہی 2 انتہاؤں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ وہ پڑھائی میں ہر گزرتے دن نکما ہوتا جا رہا تھا۔ دور کے شہروں، جنگل، بیابانوں میں جانا، کئی دن گھر نہ لوٹنا، عجیب تھی اس کی زندگی بھی۔ وارث فون پہ غصہ کرتا رہتا اور وہ فون بند کر دیتا۔ ندرت پیار سے سمجھاتی، وہ دوسرے کان سے نکال دیتا۔ پھر ایک دن ندرت کے سسر آئے۔ پتہ نہیں ندرت نے ان سے کیا کہا تھا کہ جب وہ ان کے پاس اکیلا، چپ اور بیزار سا بیٹھا تھا تو وہ اس سے باتوں باتوں میں پوچھنے لگے، تم کیا کرو گے آگے؟ کیریئر کے حوالے سے جس چیز کا موڈ بنا، اسے لگا ابھی لیکچر شروع ہوگا، سو مزید اکتا گیا۔ تمہاری زندگی میں ترجیحات کیا ہیں؟ کیا؟ وہ واقعی الجھا تھا۔ تمہاری ترجیحات کس کو سب سے اوپر رکھتے ہو؟ کس کے لیے سب کچھ کرتے ہو اور کس کے لیے سب کچھ کر سکتے ہو؟ فارس لمحے بھر کو چپ ہوا۔ اپنے خاندان کے لیے؟ وہ تو ابھی ہے ہی نہیں۔ ہے تو صحیح، خاندان بیوی اور بچوں کا نام ہوتا ہے۔ میں جو اتنے استحقاق سے اس گھر میں آتا ہوں اس لیے کہ یہ میرے بیٹے کا گھر ہے۔ کیا میں اپنے بھائی یا بہن کے گھر اتنے استحقاق سے جا سکتا ہوں، حکم چلا سکتا ہوں؟ نہیں، وہ بھی میرا خاندان ہے، لیکن اس عمر میں آ کر بیوی بچے سب سے پہلے آتے ہیں۔ تم کیا چاہتے ہو زندگی میں؟ وہ متذبذب رہا، زیادہ بات نہیں کر سکا، مگر چند دن وہ سوچتا رہا۔ پھر ایک دن وہ ان کے گھر گیا۔ معلوم ہوا تھا کہ ان کی بیٹی کا جہیز جل گیا ہے، بہت نقصان ہوا ہے۔ وہ افسوس کے لیے گیا تھا، مگر ان کے پاس بیٹھے اس نے ان سے کہا تھا، میری ترجیحات ایک سادہ زندگی کی ہیں، میری بیوی، میرے بچے، ایک چھوٹا سا گھر جس میں کوئی پیچیدگیاں نہ ہوں، کوئی سازشیں، کوئی منافقت، کوئی دوسری بیوی کے جھگڑے نہ ہوں۔ ایک سادہ زندگی گزاروں میں، 9 to 5 کی جاب اور گھر کا سکون، یہی چاہتا ہوں میں۔ پھر محنت کرو، اپنی بیوی اور بچوں کا سوچ کر محنت کرو کہ تم ان کو کیا دے سکتے ہو۔ اور اس گفتگو نے فارس کی سوچ بدل دی۔ وہ جیسے کسی لمبے خواب سے جاگا تھا۔ آنے والے سالوں میں خود پہ خواہ مخواہ کے چڑھے قرضے، پڑھائی کی تکمیل، نوکری، ہر فرض کی ادائیگی میں ندرت کے سسر نے اس کی مدد کی تھی۔ ان سے اس کا کوئی رشتہ نہ تھا سوائے دور پار کی رشتہ داری کے، مگر احسانات بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ ان کا بہت احترام کرتا تھا، ان کی بات جیسے سنتا، کسی اور کی نہیں سنتا تھا۔ وہ نوکری میں اچھا جا رہا تھا، سادہ زندگی سادہ ہی چل رہی تھی، لیکن پھر اسے اندرون سندھ بھیج دیا گیا۔ وارث اگلے ماہ اس سے ملنے آیا تو سخت برہم تھا۔ تم نے مجھے کہا کہ تمہاری سندھ میں پوسٹنگ ہوئی ہے، اور نہیں تو کیا؟ تم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہیں یہاں سزا کے طور پر بھیجا گیا ہے؟ وہ بے حد سیخ پا ہو رہا تھا۔ فارس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، یہی بات تم نے کہی تھی اپنے ڈائریکٹر سے۔ فارس، تم نے غلط کیا ہے۔ اس بینک آفیسر کے اریسٹ وارنٹ نکل رہے تھے اور تم نے اسے اطلاع دے دی تاکہ وہ ضمانت قبل از گرفتاری کروا لے۔ پہلی بات، میں نے کوئی ثبوت چھوڑا نہیں۔ دوسری بات، وہ بینک آفیسر 3 چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کی ماں ہے اور بے گناہ ہے، تو وہ اس کے ٹرائل میں ثابت ہو جائے گا کہ وہ بے گناہ ہے۔ تمہیں بیچ میں پڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ وارث، وہ ایک جوان مڈل کلاس عورت ہے، اگر وہ بے گناہ نہ ہوتی تب بھی میں اس کو خبردار کرتا، ضمانت اس کی 24 گھنٹوں میں ہو ہی جاتی، لیکن اگر وہ ایک رات بھی حوالات میں گزار دیتی تو وارث اس کی زندگی برباد ہو جاتی۔ مرد کئی سال بھی جیل میں رہے تو کچھ نہیں ہوتا، عورت کو کون قبول کرے گا بعد میں؟ ہاں ٹھیک ہے، میں نے جرم کیا ہے، وہ بھی برہمی سے بول رہا تھا، لیکن مجھے 10,000 بار ایسا موقع ملے میں تب بھی یہی کروں گا، کیونکہ میں اسی معاشرے میں رہتا ہوں جہاں جیل میں ایک رات بھی رہی عورت کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو پاتی۔ میرا ضمیر مطمئن ہے، کیونکہ جو قانون روٹی نہیں دے سکتا وہ ہاتھ نہیں کاٹ سکتا، بھلے اس کی پاداش میں مجھے کتنے ہی سال اس چھوٹے شہر میں پوسٹڈ رہنا پڑے۔ فارس، وہ تھک کر ساتھ بیٹھا اور سمجھانے لگا، دیکھو، صحیح کام کرنے کے لیے قانون توڑنا ضروری نہیں ہے۔ میں بائی دی بک کام کرنے والا آدمی ہوں۔
مجھے تمہارا یہ سٹائل ڈراتا ہے، اگر ان کو کوئی ثبوت مل جاتا تو تم جیل بھی جا سکتے تھے، اور اگر تمہاری یہی حرکتیں رہیں نا تو میں اگلے 5 سال بعد تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھ رہا ہوں۔ سمجھاتے سمجھاتے وہ خفا ہو گیا تھا۔ اور پتہ ہے میں تمہیں اگلے 5 سال بعد کہاں دیکھ رہا ہوں؟ وہ آگے ہو کر سنجیدگی سے وارث کی آنکھوں میں جھانک کر بولا تھا، اسی نقلی اینک کے پیچھے، اور ایک دم وہ دونوں ہنس پڑے تھے۔ آہنی سلاخوں کو دیکھتے وہ زخمی سا مسکرایا۔ اسے جیل میں سب سے زیادہ وارث یاد آتا تھا۔ اس مصروف شاہراہ پر رات 9 بجے اچھی خاصی سردی ہونے کے باوجود ٹریفک کی گہما گہمی لگی تھی۔ ساتھ ہی قطار میں ڈیزائنر شاپس تھیں جن کے سامنے زمر کندھے پہ لگا پرس مضبوطی سے پکڑے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی چلی آ رہی تھی۔ وہ تب رکی جب اسے وہ نظر آیا۔ کنارے پہ کار کھڑی کیے، ہوڈ والا سویٹر پہنے اور جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا۔ احمد مجھے دیر ہو گئی نا؟ معذرت خانہ انداز میں جلدی جلدی کہتی قریب آئی۔ کیا وہ لڑکا آ گیا؟ احمد چونک کر مڑا، پھر فخر سے سر کو خم دیا۔ جی، اور کام بھی ہونے والا ہے۔ مسکرا کر سامنے اشارہ کیا۔ زمر نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ وہاں پولیس کا ناکہ تھا اور ایک نوجوان اپنی کار سے نکلا کھڑا حیرت اور تعجب سے سیکورٹی افسران سے بات کر رہا تھا جو ایک دم سے اس کو گھیر کر اس سے باز پرس کر رہے تھے۔ وہ صرف پولیس اہلکار نہیں تھے بلکہ کسی دوسرے محکمے کے افسران بھی تھے۔ وہ چیزیں اس کی کار میں ڈلوا دی تھی نا احمد؟ پولیس اس کو اریسٹ کر لے گی نا؟ فکر مندی سے وہ بولی تھی۔ جی، جب یہ گیس بھروانے پمپ پہ رکا تھا تو میرے لڑکے نے ایک بیگ اس کی ڈگی میں رکھ دیا تھا۔ بیگ میں اس لڑکے کے ID کارڈ کی کاپی اور اس کے ڈرائیونگ لائسنس کی کاپی بھی ہے۔ وہ انکار بھی کرے تب بھی وہ لوگ اسی بیگ کو اس کی ملکیت سمجھیں گے۔ اوکے، تھینک یو۔ ہر چیز پلان کے مطابق جا رہی تھی۔ اسے ذرا سکون ملا۔ کافی ساری ڈرگز ڈالی ہے نا؟ ڈرگز؟ احمد نے نگاہوں کا رخ موڑا۔ کون سی ڈرگز؟ زمر کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ احمد، اس کے بیگ میں ڈرگز ڈالنے کو کہا تھا میں نے آپ کو تاکہ پولیس اسے گرفتار کرے۔ میں آپ کو شکل سے کوئی ہیروئن اسمگلر لگتا ہوں یا بذات خود کوئی نشئی لگتا ہوں جو میرے پاس ڈرگز ہوں گی؟ نہیں، آج آپ مجھے بتا ہی دیں کہ میں آپ کو کیا لگتا ہوں۔ وہ بہت ہی خفا ہوا۔ زمر کا دماغ ویسے ہی آج کل گھوما رہتا تھا، اب تو مزید کھول گیا۔ احمد، آپ نے کیا ڈالا ہے اس کے بیگ میں؟ پریشانی سے ان لوگوں کو بھی دیکھا۔ آفیسرز کے پاس کتے بھی تھے اور وہ گھوم گھوم کر اس کے سامان کو سونگھ رہے تھے۔ لڑکا ابھی تک بحث کر رہا تھا۔ دیکھیں، یہ ڈرگز، یہ اسلحہ، یہ کرنسی اسمگلنگ، یہ میوزیم کے نوادرات، سارے انگریزی فلموں والے گھسے پیٹے آئیڈیاز تھے۔ میں نا بڑا اوریجنل بندہ ہوں۔ میں نے سوچا کوئی پاکستانی چیز ٹرائی کروں، اور وہ دیکھیں۔ فخر سے مسکرا کر اس طرف اشارہ کیا۔ زمر پریشانی سے ادھر دیکھنے لگی۔ وہ لوگ اب ڈگی کھول لے کھڑے تھے۔ دفتر ایک آفیسر نے بھورا بیگ کھولا اور پھر گویا شور مچا دیا۔ باقی اہلکار بھی ادھر ہی لپکے۔ لڑکا حیران پریشان وضاحتیں دے رہا تھا۔ زمر نے ایڑیاں اونچی کر کے دیکھنا چاہا۔ بامشکل ایک آفیسر سامنے سے ہٹا تو کھلے بیگ کا دہانہ نظر آیا اور اس کے اندر کچھوے۔ وہ بے یقینی سے احمد کی طرف گھومی۔ استغفر اللہ احمد، آپ نے کچھوے ڈال دیے؟ دل چاہا اس کو زمین میں گاڑ دے۔ پورے 50 کچھوے۔ اس نے اسی تفاخر سے اس طرف اشارہ کیا۔ دور سے اتنا پتہ چلتا تھا کہ اس بیگ میں چھوٹے چھوٹے شامی کباب کے سائز کے کچھوے چل رہے تھے۔ زمر نے ماتھے کو چھوا۔ اف احمد، آپ کو مذاق لگتا ہے یہ سب؟ دیکھیں زمر، وہ سنجیدہ ہوا۔ اگر ڈرگز ڈالتا یا اسلحہ تو وہ گرفتار ہو جاتا، لیکن صبح سے پہلے تک باہر ہوتا، سوائے وائلڈ لائف والوں کے۔ کوئی بھی محکمہ اس کو کل دوپہر تک نہ رکھتا۔ کچھوے احمد؟ وہ اب بھی شدید نالاں تھی۔ یہ وائلڈ لائف والوں کے خاص سپورٹڈ کچھوے ہیں، صبح ہی چوری ہوئے ہیں۔ مسکرا کر آنکھ دبائی۔ یہ لڑکا کل سنگاپور جا رہا ہے۔ سنگاپور میں ایک کچھوا کئی ہزار کا بکتا ہے۔ وہ لوگ کچھوے کھانے کے شوقین ہیں، مگر وہاں پابندی ہے اس کے شکار پر کیونکہ اس معصوم کی نسل ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ سو ہمارے ہاں سے لوگ اسمگل کرتے ہیں، بی پاکستانی بائے پاکستانی۔ زمر نے صرف گھور کر اسے دیکھا اور سامنے دیکھنے لگی جہاں وائلڈ لائف کے اہلکار اس لڑکے کو ہتھکڑی لگا رہے تھے اور وہ مسلسل چلا رہا تھا۔ زمر کے تنے حساب ڈھیلے پڑنے لگے۔ آئیڈیا کچھ اتنا برا بھی نہ تھا، لیکن احمد شفیق کو شکریہ کہنا ناممکن۔ وہ گھر آئی تو حنین اس کے کمرے میں چت لیٹی چھت کو دیکھتی مایوس نظر آ رہی تھی۔ بیگ اور موبائل رکھتے ہوئے اس نے حنا کو مخاطب کیا۔ شیزا کا کیا بنا؟ میں نہیں کر سکی۔ وہ شرمندہ تھی۔ اوکے، میں خود اس سے بات کر لوں گی۔ حنین سیدھی اٹھ بیٹھی، بے چینی سے اسے دیکھا۔ وہ تکلیف میں ہے، اس کو اکیلا چھوڑ دیں۔ حنین، اس کی صحت اب بہت بہتر ہے اور ہم اس کی مدد بھی کریں گے اس کے مجرموں کو پکڑنے کے لیے۔ وہ بال برش کر رہی تھی۔
ہاتھ میں پٹی بندھی تھی، حنا کو نہیں نظر آئی، وہ کہیں اور تھی۔ وہ اب بھی وہی آوازیں سنتی ہے، جنگل کی، جانوروں کی، خنزیروں کی۔ اور حنین ایک دم ساخت ہوئی، چونک کر زمر کو دیکھا، پھر یکا یک بستر سے اتری اور ننگے پیر بھاگتی باہر نکل گئی۔ زمر سر جھٹک کر رہ گئی۔ حنا اب تیز تیز زینے پھلانگتی تہہ خانے کی طرف جا رہی تھی۔ اسے ابھی ابھی کچھ یاد آیا تھا۔ عالی شان بلند و بالا سا بنگلہ تھا جس میں صبح کی ٹھنڈ اور سرما کی دھوپ مل جل کر آ ٹھہری تھی۔ ملازم حنین کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چلے گئے تھے۔ وہ شیزا کی دوست تھی، اس نے یہی کہا تھا۔ اس روز کے برعکس وہ کھلے بالوں پہ ہیئر بینڈ لگائے، ہاتھ میں فائل فولڈر پکڑے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے کافی پر اعتماد نظر آ رہی تھی۔ کھڑکی سے باہر لان میں منتظر بیٹھا اسامہ نظر آ رہا تھا۔ چوکھٹ پہ شیزا کھڑی دکھائی دی تو حنین جگہ سے اٹھی۔ میں نے کہا تھا مجھے تمہاری مدد نہیں کرنی، وہ بے نیازی سے پلٹنے لگی تھی۔ تم نے کہا تھا، تمہیں بھاری بوٹس کی دھمک سنائی دی تھی۔ تم نے کہا تھا کوئی بھائی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کچھ کیا جائے۔ شیزا چونک کر اس کی طرف گھومی۔ حنا فولڈر سے کاغذ نکال کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تمہارا تو کوئی بھائی نہیں ہے شیزا، مگر تم عادتاً اپنے بہنوئی سرمد شاہ کو بھائی کہہ کر پکارتی ہو نا۔ کاغذ اس کے چہرے کے آگے لہرایا۔ شیزا کے ان باکس میں سرمد کی میلز کے پرنٹ آؤٹ۔ شیزا کی رنگت سفید پڑی۔ اس نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری بہن کو چھوڑ دے گا، تمہیں اپنا لے گا، اور جس دن تم اغوا ہوئی اس روز اسی نے آنا تھا تمہیں پک کرنے۔ اسی نے کیا ہے یہ سب، مگر کتنا اداکار ہے وہ۔ جب میری فیملی نے نیاز بیگ کو اس کیس میں پھنسانا چاہا تو اس نے ایسی اچھی اداکاری کی کہ ہم سب بھی کنونس ہو گئے کہ وہ اپنی بہن کا مجرم نیاز بیگ کو ہی سمجھ رہا ہے۔ شیزا اسٹک کے سہارے چلتی چپ چاپ سامنے آ کر بیٹھی، بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں کسی کو نہیں بتا سکتی کیونکہ سب کو میں قصوروار لگوں گی۔ کوئی نہیں مانے گا کہ میرا اس سے تعلق صرف پسندیدگی کا تھا۔ وہ ایک دم شکست خوردہ لگنے لگی تھی۔ کچھ دیر لگی اسے کھلنے میں۔ میں یہ تعلق ختم کرنا چاہتی تھی۔ میں چھپ چھپ کر فون پہ بات کرنے والے گلٹ سے تنگ آ گئی تھی، اسی لیے اس نے بلایا تو میں ملنے چلی گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ یہ سب۔ آواز رند گئی۔ تم نہیں سمجھ سکتی میں کیسا محسوس کر رہی ہوں۔ حنین اس کے سامنے دھیرے سے بیٹھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں شیزا، تم نے ایک غلط آدمی سے محبت کی جو تمہارا رشتہ دار تھا، تم سے عمر میں بڑا تھا، تم اسے بھائی کہتی تھی، اور اس نے تمہاری حوصلہ افزائی کی۔ اس کے اندر بہت کچھ اٹکا۔ اس کے لیے تو یہ محض وقت گزاری تھی، تمہارے لیے یہ روگ تھا۔ تم بیک وقت اس سے بات کر کے خوش بھی ہوتی تھی اور گلٹی بھی۔ تم دو دلوں کے ساتھ جی رہی تھی۔ پھر ایک دن اس نے تمہیں بلایا، تم چلی گئیں۔ بہت کچھ یاد آیا تھا۔ تمہیں نہیں پتا تھا کہ وہ ایک کرمنل بھی ہے۔ تم جاتی یا نہ جاتی تمہیں کبھی نہ کبھی پتہ چل ہی جاتا، اور تب بھی تم دو حصوں میں بٹ جاتی جیسے اب بٹی ہوئی ہو۔ تمہارا ایک دل اس سے شدید محبت کرتا ہے، دوسرا دل اس سے نفرت کرتا ہے۔ ایک طرف تم اس سے انتقام لینا چاہتی ہو، مگر انتقام خوشی نہیں دیتا۔ دوسری طرف تم اب بھی اس سب کے بعد بھی دور اندر اس کو پانا چاہتی ہو، مگر اب خوشی پانے سے بھی نہیں ملے گی۔ پھر میں کیا کروں؟ تم ساری آوازیں بھول جاؤ اور اپنی آواز اٹھاؤ۔ تمہاری آواز کے پس منظر میں ہر شے غائب ہو جائے گی۔ نہیں کر سکتی، وہ سارا الزام مجھ پہ ڈال دے گا۔ بابا اور عائزہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ بے بسی سے اس کی آواز بلند ہوئی۔ کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ تم اس سے یوں میسیجز پہ بات کرتی تھی؟ صرف مجھے اور سرمد کو۔ آواز کپ کپائی، آنکھوں میں بیک وقت دونوں جذبے ابھرے۔ تو پھر تم یہ والی بات چھپا لو۔ شیزا چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ تو میں کیا کہوں گی؟ کیوں ملنے گئی تھی سرمد سے؟ اور میری کسی جھوٹی وجہ پہ بابا کیسے یقین کریں گے؟ اس پہ کر لیں گے۔ مسکرا کر اس نے ایک پھولا ہوا پیکٹ شیزا کی طرف بڑھایا تو تمہیں سرمد شاہ کی الماری سے یہ ملا تھا۔ تم اسی کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی، اور اس نے جو بھی کیا تمہیں خاموش کرانے کے لیے کیا۔ شیزا حیرت سے اسے دیکھتی پیکٹ کھولنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لان میں آئی تو سیم نے بے اختیار پوچھا تھا، کیا تم نے کر لیا پھپھو کا کام؟ ہاں کر لیا۔ اس نے مزے سے سیم کی کوہنی میں بازو ڈالا اور آگے چلنے لگی۔ ویسے یہ سب تھا کیا؟ وہ متجسس ہوا۔ حنا نے اسے گھورا۔ چپ کر کے چلو، زیادہ جہان سکندر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیم نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، مگر چپ رہا۔ کورٹ کی راہداریوں میں ہنوز ویسا ہی رش تھا، بھانت بھانت کی بولیاں اور آتے جاتے قدموں کی دھمک۔ ایسے میں ایک راہداری کے باہر وہی لڑکا جو گزشتہ رات کچھوے اسمگل کرتے پکڑا گیا تھا، وہ ہتھکڑیوں میں کھڑا تھا۔ 7 پولیس اہلکار موجود تھے، چند وکلاء اور ایک سوٹ میں ملبوس صاحب، جو چہرے مہرے سے اس لڑکے کے والد لگتے تھے، آپس میں بحث کر رہے تھے۔
میں کراچی میں نہ ہوتا تو دیکھتا میرا بیٹا کس طرح حوالات میں رات گزارتا ہے، والد برہمی سے کہہ رہا تھا۔ پھر گھڑی دیکھی، کتنی دیر مزید لگے گی؟ وکیل جواب میں جلدی جلدی کچھ بتانے لگا۔ تبھی دور راہداری سے زمر چلتی آتی دکھائی دی، بال جوڑے میں، چہرے پہ مسکراہٹ اور چال میں اعتماد۔ انصاف کے پاس وہ رکی۔ کیا میں آپ سے علیحدگی میں بات کر سکتی ہوں؟ شائستگی سے ان کو مخاطب کیا۔ لڑکے کا والد چونک کر مڑا، اسے دیکھا، پھر ساتھ چلا آیا۔ کسٹم کے یہ آفیسر آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مگر علیحدگی میں۔ انہوں نے یقین دلایا ہے کہ آپ کے بیٹے کا ریکارڈ بھی کلیئر رہے گا۔ ان کو معلوم ہے کہ وہ CSS کی تیاری کر رہا ہے۔ مسکرا کر ایک کارڈ اس کی طرف بڑھایا، پھر اس کی پیشانی کو دیکھا جہاں ہلکا ہلکا پسینہ تھا، مگر خود بھی اس پسینے سے بے خبر۔ اس آدمی نے کارڈ لیا اور پھر اثبات میں سر ہلایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے ساتھ چلتی، اس کو مختلف راہداریوں سے گزارتی چلتی جا رہی تھی، ساتھ ہی بار بار گھڑی بھی دیکھتی۔ کن اکھیوں سے اس نے دیکھا کہ وہ شخص ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کر رہا تھا جیسے اسے گھٹن ہو رہی تھی۔ زمر ایک دروازے کے سامنے رکی، وہاں 2 پولیس اہلکار کھڑے تھے۔ ایک نے دروازہ کھول دیا۔ آپ اندر چلے جائیں الیاس فاطمی صاحب، وہ مسکرا کر بولی تو اس نے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ خالی کورٹ روم تھا۔ الیاس فاطمی 2 قدم اندر گیا ہی تھا کہ زمر نے دروازہ بند کیا اور بولٹ چڑھا کر لاک کلک سے بند کیا، پھر چابی نکال کر پولیس اہلکار کی مٹھی میں دبائی۔ اگر وہ مقررہ وقت سے پہلے باہر نکلا تو تمہارے آدھے پیسے کاٹ لوں گی۔ گور کر تنبیہ کی۔ سپاہی نے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ فکر ہی نہ کریں میڈم صاحب۔ زمر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ آئی ایم سوری اللہ تعالیٰ ان تمام قوانین کے لیے جو آج میں نے توڑے، اور فارس اور احمد جیسے کرمنلز کے ساتھ کام کرنے کے لیے۔ جھرجھری لے کر وہ بڑبڑاتی جا رہی تھی، کوئی عادت سی تھی جو واپس آ رہی تھی۔ خالی کورٹ روم میں آگے چلتے یکدم الیاس فاطمی مڑا، اسے دروازہ بند ہونے کی آواز سن آئی۔ چونک کر وہ دروازے تک آیا اور اسے کھولنے کو ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اپنی توانائی بچا کر رکھو، دروازہ لاکڈ ہے، اسے توڑنے میں 15 منٹ لگیں گے، جبکہ تمہارے پاس صرف 12 منٹ ہیں۔ آواز پہ وہ ایک دم گھوما۔ جج کے خالی چیمبر کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل رہا تھا۔ کورٹ روم کی کوئی بتی نہیں جلی تھی، دن کی روشنی کافی تھی، پھر بھی جج کا چبوترا اندھیرے میں لگ رہا تھا۔ الیاس فاطمی نے آنکھیں سکیڑ کر تعجب سے دیکھنا چاہا۔ نیلی جینس کے اوپر اس نے بھورا سویٹر پہن رکھا تھا، پوری آستین والا سویٹر، چھوٹے کٹے بال اور بڑی شیو۔ سنہری آنکھوں میں چبھن لیے وہ جج کی کرسی کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ وہ کرسی کی پشت پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہتھ کڑی میں بندھے ہیں۔ ہاتھ ڈرو نہیں، میں ہتھ کڑی میں ہوں، قید میں نہیں۔ پہچانا تم نے مجھے؟ میں فارس غازی ہوں، وارث غازی کا بھائی۔ الیاس فاطمی کی گردن کے بال تک کھڑے ہو گئے، لب کھل گئے، آنکھوں میں شاک ابھرا، پھر ایک دم وہ گھوما۔ کچہری میں جہنم کی طرح کا شور ہے، دروازہ پیٹنے کی آواز سن بھی لی جائے تو فائدہ نہیں۔ تمہارے پاس صرف 11 منٹ ہیں، کیونکہ تمہاری طبیعت خراب ہونا شروع ہو چکی ہے۔ فاطمی نے دروازے پہ ایک دفعہ ہی ہاتھ مارا تھا کہ اس کا آخری فقرہ سن کر چونکا، پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ اسی سکون سے کرسی کے اوپر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ تمہارے سر میں درد ہو رہا ہے، ہر گزرتے پل کے ساتھ یہ تیز ہو جائے گا، کیونکہ جو چائے تم نے پراسیکیوٹر کے آفس میں پی تھی وہ چائے نہیں تھی۔ فاطمی نے بے اختیار اپنی پیشانی کو چھوا، وہ ٹھنڈی پڑ رہی تھی۔ اس نے دوسرا ہاتھ گلے پر رکھا، وہ گھٹ رہا تھا۔ آنکھیں وحشت سے پھیلیں۔ کیا مطلب؟ وہ مڑ کر پھر سے دروازہ بجانے لگا، مگر ہاتھوں سے جان نکل رہی تھی۔ وکیل سے شادی کرنے کا ایک فائدہ ہوتا ہے، آپ کورٹ کا ہر ملازم خرید سکتے ہیں۔ اس ملازم نے زیادہ کچھ نہیں ملایا، صرف ایک چھوٹی شیشی تھی، زہر کی۔ ہلکا سا مسکرایا۔ میرا ایک دوست ہے لاہور کے مضافات میں، اس کا اپنا فارم ہاؤس ہے اور لیب بھی، وہاں اپنے ایسے وائرس اور زہریلے محلول کلچر کیے جاتے ہیں۔ ابھی تو تمہارا دم گھٹ رہا ہے، لیکن اگلے 8 منٹ میں سانس بھی رکنے لگے گا، پھر ناک اور کانوں سے خون آئے گا، پھر دل کی دھڑکن بے قابو ہوگی۔ وہ کہتے ہوئے چلتا ہوا کرسی کے پیچھے سے نکلا، پھر سینے میں شدید درد اٹھے گا۔ وہ چبوترے کے دہانے پر آ کھڑا ہوا اور نیچے وہیں بیٹھ گیا، اور 11ویں منٹ میں تمہارے دماغ کی شریان پھٹ جائے گی اگر۔ بند مٹھی کھول کر دکھائی۔ اس میں شفاف شیشی تھی جس میں شفاف محلول تھا، اگر تم نے اس پوائزن کا اینٹیڈوٹ نہ لیا۔ الیاس فاطمی نے قدم بڑھائے، مگر لڑکھڑا کر زمین پر گرا اور بے اختیار دیوار کا سہارا لیا، پھر سفید چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کا سانس رکنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر 11 منٹ بعد پتہ چل جائے گا۔ الیاس فاطمی بے اختیار پلٹا اور خود کو زمین پر گھسیٹتے دروازے کو نیم جاں ہاتھوں سے بجایا۔ باہر 2 پولیس اہلکار کھڑے اونچی آواز میں فون پہ بات کر رہے تھے۔ اگر تم نے دوبارہ دروازہ پیٹا تو میں اس شیشی کو توڑ دوں گا۔ قریبی ہسپتال جانے میں رش آور کے باعث تمہیں پونا گھنٹہ لگے گا۔
گہرے گہرے سانس لیتے فاطمی نے ہاتھ کی پوچھ سے ناک رگڑا تو اس پہ خون لگا تھا۔ اس نے خوف اور وحشت سے سامنے چبوترے پہ بیٹھے فارس کو دیکھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے تمہارے بھائی کو نہیں مارا۔ مجھے معلوم ہے، تم نے اسے صرف بیچا تھا۔ وہ شیشی کو ہاتھ میں گھماتے نگاہیں اس پر جمائے بولا تھا۔ مجھے 2 سوالوں کے جواب دو تو میں یہ اینٹیڈوٹ تریاک تمہیں دے دوں گا۔ اگر تمہارے منہ سے نکلنے والے اگلے الفاظ میرے سوال کے جواب کے علاوہ ہوئے تو میں اسے توڑ دوں گا۔ بولو، بتاؤ کیا پوچھنا ہے؟ وہ نیم جاں زمین پہ دوہرا ہوا بامشکل بول پایا۔ وارث نے تمہیں کچھ فائلز دی تھیں، یقیناً وہ ثبوت تم نے کسی تک پہنچا دیے تھے اور انہوں نے وارث کو مار دیا۔ نگاہ اٹھا کر چھت سے لٹکتے پنکھے کو دیکھا۔ ان فائلز میں کیا تھا؟ وہ منی لانڈرنگ کر رہے تھے۔ وہ ان کی کرپشن کا پتہ لگاتے لگاتے غلط سمت آد نکلا تھا۔ بے ربط پھولی سانسوں کے درمیان وہ بول رہا تھا، وہ دہشت گردوں کے لیے منی لانڈرنگ کر رہے تھے۔ پشاور میں میٹنگز کا ریکارڈ تھا، کوئی گواہ بھی تھے، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ وارث کے لیپ ٹاپ میں تھی۔ آئی سی۔ اس نے گہری سانس لی۔ تو وہ دہشت گرد ہیں۔ گڈ۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ دوسرا سوال، ان لوگوں کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ ہر تنظیم کا ایک برین ہوتا ہے جو احکامات دیتا ہے۔ ان کا برین کون ہے؟ میرے بھائی کے قتل کا حکم کس نے دیا تھا؟ فاطمی کے کانوں سے خون رسنے لگا تھا، آنکھوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ فارس نے شیشی کو اونچا اٹھایا، گویا گرانے لگا۔ فاطمی دہل کر رہ گیا۔ ہاشم کاردار، تمہارے بھائی کے قتل کا حکم ہاشم نے دیا تھا۔ کمرے میں ایک دم موت کا سناٹا چھا گیا۔ اپنے تئیں دھماکہ کر کے فاطمی نے اسی خوف اور وحشت سے فارس کا چہرہ دیکھا۔ وہ سپاٹ تھا، سخت اور سرد۔ ہاشم کاردار، وہ دہراتے ہوئے اٹھا اور قدم قدم چلتا فاطمی کے قریب آ کھڑا ہوا۔ گردن جھکا کر اسے دیکھا۔ میں نے پوچھا تھا ان کا برین کون ہے، ہاشم کاردار یا اس کی ماں؟ فاطمی کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ تم جانتے ہو؟ فضا ایک دم ساکت ہو گئی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ میں 4.5 سال سے جانتا ہوں، یہ بھی کہ میرے بھائی اور بیوی کو کس نے قتل کروایا، یہ بھی کہ میرا بھانجا بھی انہی کے پاس ہے۔ فاطمی نے تعجب اور بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ مگر ہاشم نے کہا تھا تم نہیں جانتے کہ اس سب کے پیچھے کون ہے؟ میں واقعی نہیں جانتا کہ ان سب کے پیچھے کون ہے۔ ہاشم اپنی ماں کے پیچھے ہے یا جواہرات اپنے بیٹے کے پیچھے ہے؟ یہ جاننا میرے لیے ضروری ہے تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ مجھے کس کی جان اپنے ہاتھوں سے لینی ہے۔ مگر ہاشم نے کہا تھا تم اداکار نہیں ہو۔ وہ اب بھی بے یقین خوفزدہ تھا۔ جس غازی کو وہ جانتا تھا وہ اداکار نہیں تھا۔ اس نے اذیت سے آنکھیں موندی۔ جیل نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں نے جیل میں کیا کیا ہے؟ آنکھیں کھولیں، ان میں سرد آگ تھی۔ ہاشم نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، اور تم لوگ مجھے دوبارہ وہیں بھیجنا چاہتے ہو؟ مگر ہاشم نے کہا تم سمجھتے ہو تمہاری بیوی نے تمہیں اس میں پھنسایا ہے؟ 5 منٹ کے لیے میں نے یہی سمجھا تھا۔ تمہیں معلوم ہے تمہارا بھانجا؟ اسے شدید کھانسی آنے لگی تھی۔ وہ بول نہیں پا رہا تھا مگر حیرت و بے یقینی سے اسے اپنی حالت بھی بھلائے دے رہی تھی۔ مجھے اس کے اغوا سے اگلے دن معلوم ہو گیا تھا کہ یہ سب ہاشم نے کروایا ہے، مگر میں پنجے کے بل اس کے قریب زمین پہ بیٹھا۔ میں وہ 4.5 سال پہلے والا آدمی نہیں ہوں جس نے جیل جاتے ہی ہاشم کاردار کا نام لیا تھا۔ جیل نے مجھے بدل دیا ہے الیاس۔ فاطمی، مجھے اداکاری آ گئی ہے۔ مجھے لوگوں کے سامنے کیسا نظر آنا چاہیے یہ میں خود طے کرتا ہوں۔ ذرا سا اس پہ جھکا۔ تم لوگ ہمیشہ ایک بات بھول جاتے ہو کہ فارس غازی بھی ایک کاردار کی ہی اولاد ہے۔ پھر شیشی والی مٹھی بلند کی۔ الیاس، فاطمی دوہرے ہوئے بے اختیار ہاتھ اٹھانے لگا، مگر اتنی سکت ہی نہیں رہی تھی۔ تم میرا راز جان چکے ہو، تمہیں زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ وہ اس کو دیکھ کے بول رہا تھا۔ نہیں پلیز دیکھو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ دیکھو وقت ختم ہو رہا ہے، یہ مجھے دے دو خدا کے لیے۔ وہ شاید رو بھی رہا تھا۔ اگر تم نے شیشی اوپر اٹھائے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے چبا چبا کر وہ بولا، کسی کو ایک لفظ بھی بتایا تو یاد رکھنا میں تمہیں نہیں ماروں گا، مگر تمہاری بیٹی جو شادی کے 8ویں سال بالآخر اپنی اولاد کی منتظر ہے، صرف 2.5 ماہ بعد میں اس کا بچہ غائب کر دوں گا اور تم اور تمہارا سارا خاندان زندہ درگور ہو جاؤ گے۔ بری خبر یہ ہے کہ تمہاری بیٹی سفر نہیں کر سکتی، تم اس کو کہیں بھیج بھی نہیں سکتے۔ وہ جلدی جلدی نفی میں سر ہلانے لگا، اس کا گویا سانس بند ہو رہا تھا۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، پلیز یہ مجھے دے دو۔ فارس اٹھا، سیدھا کھڑا ہوا، گردن جھکا کر اسے دیکھا۔ میرا بھائی تمہارے پاس آیا تھا فائلز لے کر، اس نے تم پہ اعتماد کیا تھا، اور تم نے معلوم ہے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے شیشی فضا میں بلند کی۔ تم نے اسے چھوڑ دیا اور اس نے شیشی چھوڑ دی۔ الیاس، فاطمی کے منہ سے چیخ نکلی۔ شیشی اس کے قریب گر کر چکنا چور ہو گئی، محلول بہہ گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح جھک کر انگلیوں سے محلول اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے مجھے مار دیا؟
فارس نے دروازہ کھٹکھٹایا، ساتھ میں کچھ کہا بھی۔ اہلکار نے جلدی سے اسے کھولا اور اندر آیا، اس کی ہتھکڑی کو اپنی زنجیر کے ساتھ نتھی کیا، پھر نیچے گرے پاگلوں کی طرح اس محلول کو چاٹتے روتے بلکتے فاطمی کو دیکھا۔ یہ مر تو نہیں جائے گا؟ اس جیسے لوگ آسانی سے نہیں مرتے، فکر نہ کرو، زہر نہیں دیا، ٹارچر ڈرگ تھی، آدھے گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے گا۔ بے نیازی سے کہہ کر وہ ان کے ساتھ باہر نکل گیا۔ ادھر الیاس فاطمی ابھی تک راتے روتے اس محلول کو چاٹنے کی سی کر رہا تھا جو صرف سادہ پانی تھا۔ راہداری میں چلتے ہوئے زمر مخالف سمت سے آئی اور اس کو روکا۔ کچھ معلوم ہوا؟ دھڑکتے دل سے پوچھا۔ فارس نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے کچھ بھی نہیں معلوم۔ ابھی تک اس شخص کا پتہ نہیں چل سکا جو فاطمی کو اس جج سے جوڑ سکے۔ وہ بیزار اور خفا لگ رہا تھا۔ زمر کے چہرے پہ مایوسی پھیلی۔ کیا واقعی؟ وہ جی کہہ کر اہلکاروں کی میت میں آگے بڑھ گیا۔ اس کا نام پکارے جانے کا وقت قریب تھا۔ آج اس کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہو رہا تھا۔ عدالت نے ضمانت کی درخواست مسترد کرتے ہوئے اسے جوڈیشنل ریمانڈ پہ جیل بھیجنے کا حکم صادر کر دیا۔ اپنی گرفتاری کے 14 دن بعد بالآخر وہ اسی جیل میں دوبارہ جا رہا تھا جو 4 سال تک اس کا گھر بنی رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ چلتی باہر تک آئی تھی جہاں حوالات جیل لے جانے کے لیے وین نما خوفناک سواری تیار کھڑی تھی۔ لمحے بھر کے لیے اس نے فارس کو روکا تھا۔ آج عدالت نے تمام کاغذات، تفتیش کی تفصیلات، چالان وغیرہ کی کاپی ہمارے حوالے کر دی ہے۔ اب ہمارے پاس 1 ہفتہ ہے اگلی سماعت تک، سو اب تم جس کو چاہو اپنا وکیل مقرر کرو۔ وہ کچھ کہنے لگا تھا مگر زمر نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکتے اپنی بات جاری رکھی۔ لیکن اگر تم مجھے ہائر کرنا چاہتے ہو تو فارس تمہیں مجھ سے ریکویسٹ کرنی ہوگی۔ اس کا ابرو بے اختیار اٹھا، برہمی سے کچھ کہنے لگا، پھر گردن گھما کر دیکھا۔ اس کے انتظار میں اہلکار کھڑے تھے۔ بہت ضبط سے زمر کی طرف گھوما۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ میں ریکویسٹ کروں؟ اپنی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ زمر نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ بالکل، ورنہ کوئی اور وکیل ڈھونڈ لو۔ مسز زمر، ایک نظر اس کے پٹی میں بندھے ہاتھ پہ ڈالی، دوسری ناک کی نت پہ۔ کیا آپ کمرہ عدالت میں میری نمائندگی کرنا پسند کریں گی؟ پہلے کہو پلیز۔ اور یہ الفاظ کہتے اسے کچھ اور نہیں، صرف کچھوے یاد آئے تھے۔ فارس نے صبر کا گھونٹ بھرا۔ پلیز؟ شیور۔ وہ مسکرا کر شانے اچکاتی پرس کھنگالنے لگی۔ اگر تم یہ سائن کر دو۔ ایک چیک اور پین نکال کر اس کے سامنے کیا۔ فارس کے اب کی بات دونوں ابرو اٹھے۔ یہ تو میری چیک بک کا چیک ہے اور اس پہ جو رقم لکھی ہے وہ میری ابتدائی فیس ہے۔ سائن کر دو یا کوئی اور وکیل ڈھونڈ لو۔ یہ صرف ابتدائی فیس ہے؟ ہاں فارس، تم نے کیا بے مول سمجھ رکھا تھا مجھے؟ مسکراتے ہوئے بھی اس کی آواز میں شکوہ در آیا۔ فارس نے بس ایک تیز نظر اس پہ ڈالی، ہتھکڑی لگے ہاتھوں سے قلم تھاما اور سائن کر دیے، پھر اسے انہی نظروں سے گھورتا جانے کے لیے پلٹ گیا۔ وہ اس ٹھنڈی سی سپہر میں ان اہلکاروں کو اسے حوالات میں ڈال کر لے جاتے دیکھتی رہی۔ سمندر کنارے وہ اونچی ہوٹل کی عمارت رات کے اس پہر روشن تھی۔ نیچے تاریک تہہ خانے میں میری اینجیو فون لیے سعدی کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ جو اضطرابی انداز میں مسلسل ٹہل رہا تھا تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ آنکھوں میں شدید بے چینی تھی۔ کال کرو ہاشم کو۔ تم ٹھیک نہیں کر رہے سعدی، تم پچھتاؤ گے۔ وہ شدید متفکر تھی۔ تمہیں فارس کے مشورے پہ بھروسہ ہے؟ دیکھو، وہ غصے کے تیز ہیں، جلد باز ہیں، ہاتھوں سے سوچتے ہیں، میں سب جانتا ہوں، مگر میرا دل کہتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں دل کی سننا چاہتا ہوں۔ میری نے سر جھٹکا اور فون ملا کر ہاشم سے بات کروانے کا کہہ کر ریسیور اسے دیا۔ بولو سعدی۔ ہاشم کا لہجہ خشک تھا۔ میں اپنے وکیل کا نام بتانے کو تیار ہوں، مگر تمہیں بدلے میں کچھ چاہیے۔ بتاؤ۔ وہ آفس میں بیٹھا فون کان اور کندھے کے درمیان رکھے کاغذات کھنگال رہا تھا۔ میں صرف آپ کو بتاؤں گا، آپ اور آپ کی والدہ دونوں میرے پاس آئیں گے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ سچ سچ بتا دوں گا۔ میں آپ کے لیے کام بھی کرنے کو تیار ہوں، لیکن بدلے میں پیسے لوں گا، بہت پیسے۔ وہ پیسے میرے خاندان کو دیے جائیں گے اور میرا پیکیج آپ اور مسز کاردار میرے ساتھ بیٹھ کر مجھ سے ڈسکس کر کے طے کریں گے۔ اس تبدیلی کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ میں تھک چکا ہوں ہاشم بھائی، میں تنگ آ گیا ہوں، وہ روانی میں کہہ گیا تھا، پھر رک کر مسکرایا اور بظاہر تصحیح کی۔ ہاشم، میری کو دیکھتے آنکھ دبائی۔ اگر وہ ندرت ہوتی تو جوتا اٹھا لیتی۔ اگلے ہفتے ہم نے آنا ہے ادھر۔ ٹھیک ہے، تمہارے پاس بھی آ جائیں گے، لیکن تم اپنا وعدہ پورا کرو گے۔ اس کی آواز میں ہلکی سی نرمی تھی۔ اور پلیز اس ہیپنوتھراپسٹ سے کہیں یہاں سے چلی جائے، میں نے نہیں کروانا اس سے علاج۔ کیوں میرے پیچھے پڑی ہے؟ وہ کاغذ فائل سے نکالتا رکا، ایک دم چونک کر چہرہ اٹھایا، فون کندھے سے نکال کر ہاتھ میں لیا۔ کون تھراپسٹ؟ وہی سرخ سکارف والی آپ کے بزنس پارٹنر کی بیٹی جس کو کرنل خاور میرے پاس لایا ہے۔ لہجے بھر کو رکا۔ کیا آپ کو نہیں پتا؟ دوسری طرف فون منقطع ہو چکا تھا۔ ہاشم موبائل رکھتے ہی آندھی طوفان کی طرح کمرے سے نکلا تھا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے
سرخ چہرے کے ساتھ وہ تیز تیز قدم بڑھاتا حال عبور کر کے سامنے آیا، ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ خاور فون پہ بات کر رہا تھا، اس کو دیکھ کر اٹھا۔ ہاشم آگے بڑھا، فون کا کریڈل کھینچ کر زمین پر دے مارا۔ خاور ایک دم ششدر رہ گیا، اس نے گریبان سے پکڑ کر خاور کو جھٹکا دیا۔ کس کی اجازت سے تم آبی کو وہاں لے کر گئے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا وہ دھاڑا تھا۔ سر، میں نے ہیپنو تھراپسٹ کی بات کی تھی آپ سے، میں نے ہارون صاحب سے۔ وہ ہکلاتے ہوئے وضاحت دینے لگا۔ بکواس بند کرو، تم میرے لیے کام کرتے ہو، ہارون عبید کے لیے نہیں۔ غصے سے اس کا کالر جھٹک کر اسے پرے دھکیلا۔ تم مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتے ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ سر میں تو بکواس بند کرو۔ اس نے زور سے بوٹ کی ٹھوکر ماری اور نازک سی ٹی وی ٹرالی الٹ کر پیچھے جا گری۔ ابھی اس کو واپس لاؤ گے تم وہاں سے؟ خاور، اگر وہ دوبارہ اس سے ملی تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گا، سنا تم نے؟ خاور کا حنت اور شہاق سے بھرا چہرہ چھوڑ کر وہ اسی طرح باہر نکل گیا۔ اسے کہیں پہنچنا تھا جلدی، ورنہ شاید وہ واقعی خاور کو شوٹ کر دیتا۔ خاور ابھی تک دنگ تھا۔ پس منظر میں ایک آواز ابھری تھی، تم کبھی کاردار نہیں بن سکتے، وہ تمہیں کبھی اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے۔ سرمد شاہ ان دنوں ایک ورکشاپ کے سلسلے میں ملک سے باہر تھا۔ فارس غازی جوڈیشنل ریمانڈ پہ جس دن جیل بھیجا گیا تھا، اس روز سرمد شاہ واپس آیا تھا۔ ایئرپورٹ سے گھر کے راستے میں اس نے ڈرائیور سے پوچھا تھا، عائزہ بی بی کہاں ہیں؟ 2 دن سے فون نہیں اٹھا رہی، لینڈ لائن بھی نہیں مل رہا۔ ڈرائیور لا تعلقی کا اظہار کر کے خاموش رہا تھا، البتہ بار بار بیک مرر میں صاحب کو دیکھتا ضرور تھا۔ کار گیٹ کے اندر داخل ہوئی اور دروازہ کھولتا باہر نکلا تو دیکھا لان میں عائزہ اور شیزہ کے والد کھڑے تھے۔ وہ دراز قد، سیاہ سرمئی قلموں والے بھرے بھرے جسم کے تنومند انسان تھے۔ سفید شلوار سوٹ میں ملبوس اور چہرے کا رنگ سرخ گلابی سا۔ ساتھ موجود 4 افراد بھی اسے دیکھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ سرمد شاہ کو انہونی کا احساس ہوا تھا۔ السلام علیکم انکل، وہ بظاہر مسکرا کر کہتا، گلاسز گریبان میں اٹکاتا ان کی طرف آ رہا تھا۔ آئی جی صاحب آگے بڑھے اور ایک دم اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ ساری دنیا کہتی تھی جیسا باپ ہے ویسا بیٹا نکلے گا، پھر بھی میں نے تمہارا اعتبار کیا۔ انہوں نے بھاری بھرکم ہاتھ اس کے منہ پر جڑا تھا۔ غصے سے وہ بہت سے مغلظات بھی کہہ رہے تھے۔ سرمد شاہ پیچھے کو لڑکھڑایا، تم نے میری دونوں بیٹیاں برباد کر دیں۔ انکل کیا ہو گیا ہے؟ اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ ان کا ہاتھ روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ 2 نوجوان آگے بڑھے اور آئی جی صاحب کو تھام کر بامشکل ہٹایا۔ ایک نے سرعت سے سرمد شاہ کے ہاتھ پیچھے باندھے اور اس سے پہلے کہ وہ مزاحمت کر پاتا اس نے ہتھکڑی بند کر دی۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ انکل میری بات سنیں، وہ بھی غصے سے چلایا تھا، وہ جھوٹ بول رہی ہے، وہ بکواس کر رہی ہے۔ وہ تمہاری دوسری شادی کے بارے میں جان گئی تھی، اس لیے تم نے اسے اغوا کر لیا، تم نے میری بیٹی کو برباد کر دیا۔ وہ غصے اور دکھ سے پھر اس کی طرف بڑھے تھے، مگر دونوں جوانوں نے انہیں پھر سے تھام کر پیچھے کیے رکھا۔ سر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ اندر جائیں، یہ ہمارے حوالے ہے۔ ایک آفیسر ان کو تسلی دے رہا تھا۔ عائزہ کہاں ہے؟ عائزہ کو بلاؤ، وہ جھوٹ بول رہی ہے، وہ ان 2 اہلکاروں کے نرگے میں پھنسا سرخ چہرے کے ساتھ چلا چلا کر ملازموں کو کہہ رہا تھا، مگر کوئی نہیں سن رہا تھا۔ نام مت لو میری بیٹی کا۔ وہ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتے گرجے تھے، عائزہ، ارسم اور شیزہ کو ملک سے باہر بھیج دیا ہے میں نے۔ ساری زندگی تم اپنے بیٹے کی شکل کو ترسو گے، تم بھی تو جانو اولاد کو کھونے کا درد کیا ہوتا ہے۔ سرمد، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، چھوڑو مجھے۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ چلایا تھا، اسے دور لے جاؤ میری نظروں سے۔ اس سے طلاق نامے پر دستخط کراؤ، پراپرٹی کے کاغذوں پہ بھی۔ اس کو اتنا مارو ولید کہ اس کی شکل بدل جائے۔ وہ تیز تیز بولتے ہانپنے لگے تھے۔ 2 اہلکار اس کو زبردستی کھینچتے گھسیٹتے کار کی طرف لے جا رہے تھے۔ دیکھ لوں گا میں تم سب کو، کوئی بھی عدالت میں مجھ پہ کچھ ثابت نہیں کر سکتا۔ وہ ہذیانی انداز میں چلایا تھا۔ آفیسر نے اسے کار میں دھکا دیا، پھر جھک کر سختی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کون سی عدالت؟ ہم تمہیں تمہارے جیسے کسی تھانے نہیں لے جا رہے، ہم تمہیں بیورو کی زیر زمین جیل میں لے جا رہے ہیں۔ کرمنل پروسیجر کوڈ ہم پر اپلائی نہیں ہوتا، نہ ہم تمہیں کسی عدالت میں پیش کریں گے۔ آج سے تم ایک مسنگ پرسن ہو۔ اور کھٹاک سے دروازہ اس کے منہ پہ بند کیا۔ آئی جی صاحب ابھی تک غصے سے ہانپتے اس کو گالیاں دے نکال رہے تھے، پھر وہ تھک کر کرسی پہ نڈھال سے بیٹھے۔ انہیں معلوم تھا وہ طاقتور لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا ہے، وہ ناجائز پیسہ بناتا ہے، فیور دیتا ہے، مگر انہوں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ وہ غیر جانبدار رہنا چاہتے تھے، اور انسان کو جہنم میں اس کی غیر جانبداری ضرور پہنچاتی ہے۔ انیکسی کے تہہ خانے میں دیوار پہ لگے کاغذوں کے سامنے حنین کھڑی تھی۔ ہاتھ اونچا کر کے اس نے سرمد شاہ کی تصویر اتاری اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے قریب جلتے ہیٹر پر رکھ دیے۔ آگ کے شعلے تصویر کو اپنی لپیٹ میں لے کر سیاہ کرنے لگے۔ کبھی جو مدتوں بعد اس کا سامنا ہوگا۔
سوائے پاس آداب و تکلف کے اور کیا ہوگا؟ حنا نے اطمینان سے مڑ کر زمر کو دیکھا جو میز پر فائلز اور کتابیں رکھے نوٹس بنا رہی تھی۔ سر اٹھائے بغیر بولی، اس کو انجوائے مت کرو۔ حنا چونکی، پھر خفیف سا سر جھٹکا۔ میں تو انجوائے نہیں کر رہی۔ زمر کے موبائل کی ٹون بجی تو وہ فون اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اس کے ڈاکٹر کا پیغام تھا۔ خوش قسمتی سے ایک ڈونر کا بندوبست ہو گیا ہے، اس کا نمبر بھیج رہا ہوں آپ سے، آپ اس سے بات کر لیں اور تمام معاملات طے کر لیں۔ غریب آدمی ہے، پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ایک نمبر موصول ہوا۔ زمر نے گہری سانس لی اور ڈونر کے نام سے اسے محفوظ کر لیا۔ دل سے ایک بوجھ سا ہٹا تھا۔ وہ فائلز کہاں تک پہنچی حنین؟ بتایا تھا نا، اپنی ایک فلیش خاور کے پاس لے کر گئی تھی، اس پہ تجربہ کر کے اس سے انکرپٹ کرنے کا طریقہ سیکھا۔ اب ان فائلز پر احتیاط سے اپلائی کر رہی ہوں وہ طریقہ۔ بہت سی چیزیں اب بھی نہیں معلوم، کچھ دن لگیں گے، شاید مہینے، مگر ہو جائے گا۔ وہ پر امید تھی۔ ان سے چند کوس دور قصرے کاردار کا لاؤنج پورا روشن تھا اور اوپر سے نوشیروان چہرے پہ ڈھیروں بیزاری سجائے سستی سے زینے اتر رہا تھا۔ جمائی روکتے وہ نیچے آیا اور صوفے پہ ڈھیر ہو گیا۔ آنکھوں کے گلابی پن سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ڈرگز استعمال کر رہا تھا۔ ممی کہاں ہے فیونا؟ فیونا سامنے آئی تو اس نے پکارتے ہوئے میز پر پیر رکھے اور موبائل چہرے کے سامنے کیے فیس بک کھولنے لگا۔ مسز کاردار اور ہاشم صاحب صبح سری لنکا کے لیے نکلے تھے، ان کی کوئی میٹنگ تھی اور ایک سیمینار بھی تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا موبائل دیکھتا رہا۔ شہرین کی ساری ٹائم لائن چیک کی، ایک ایک پوسٹ پڑھی، مگر پھر بیزار ہو گیا۔ سر جھٹک کر چہرہ اٹھایا تو مرکزی دیوار پر بڑا سا وکٹورین ڈیزائن کا فریم آویزاں تھا، جس میں وہ چاروں کھڑے مسکرا رہے تھے، اورنگ زیب، ہاشم، جواہرات اور وہ خود۔ شیرو اسے تکے گیا۔ مکمل فیملی گروپ فوٹو۔ ایک خیال نے ذہن پہ ہلکی سے دستک دی، کیا یہ مکمل گروپ فوٹو تھا؟ مگر فیملی تو مکمل نہ تھی۔ کسی معمول کی طرح اس نے موبائل اسکرین کو چھوا، سرچ کے خانے میں لکھا علیشہ کاردار اور کچھ بھی سوچے بنا کلک کر دیا۔ فہرست میں پہلے نام کی بریکٹس میں لکھا تھا آرٹس ایور آفٹر۔ جس زمانے میں گھر میں اس لڑکی کے نام پر جواہرات اور اورنگ زیب میں لڑائی ہوتی تھی، تب اس نے سرچ کیا تھا اس کو، شاید اسی لیے اس کا نام اب بھی نکل آیا تھا۔ سرِ فہرست نوشیروان نے پروفائل کھولی، کور فوٹو پہ کلک کیا اور وہ 2 ہفتے قبل لگائی گئی تھی، پہلے سے ذرا بڑی بڑی اور مسکراتی ہوئی علیشہ، کتابیں لیے کسی یونیورسٹی کے باہر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں، شیرو نے اسکرین کو زوم ان کیا، بالکل اورنگ زیب جیسی تھی، نوشیروان جیسی، فارس جیسی۔ کتنے ہی پل بیت گئے، وہ یوں ہی گردن ترچھی کیے اس کی تصویر دیکھتا رہا۔ وہ رحاب سے صحت یاب ہو کر آ گئی تھی اور اب تعلیم حاصل کر رہی تھی، یہ تصویر سے واضح تھا۔ بغیر کسی دوسرے خیال کو ذہن میں لائے شیرو نے فرینڈ ریکویسٹ کے آپشن کو کلک کر دیا۔ دوستی کی درخواست بھیج دی گئی ہے۔ فیس بک نے ادب سے اطلاع دی۔ وہ عجیب سا محسوس کرنے لگا تھا۔ کولمبو کی پورنم بھیگی ہواؤں میں اس شام عجیب سا جوش تھا، جو مایوسی کی انتہا پہ پہنچنے والوں کو نئے دن کے سورج کی امید دلایا کرتا ہے۔ ایسے میں اس طویل قامت ہوٹل کی عمارت کی ایک کھڑکی سے اندر جھانکو تو بیڈ پہ نیم دراز آبدار کتاب پڑھتے دکھائی دے رہی تھی۔ بال اسکارف سے آزاد کی لمبے اور سرخ رنگ کے تھے، چمکتا ہوا سرخ بھورا رنگ۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پہ دھرا موبائل خاموش تھا، اس پہ ہاشم کی پچھلے 7 دنوں میں 7 کالز آئی تھیں جو اس نے نہیں اٹھائی تھیں۔ خاور کی ایک ہی تھی جو اس نے سن کر بے رخی سے صرف اتنا کہا تھا، ابھی وہ دن نہیں آیا جب ہاشم کاردار مجھ پہ حکم چلا سکے، جب مرضی ہوگی چلی جاؤں گی، اور خٹاک سے فون بند کر دیا تھا۔ اب بھی پڑھتے پڑھتے اس نے اچانک دراز کھولا اور وہ مڑا تڑا سا کاغذ نکالا۔ ہمن، اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ الجھ کر اس تصویر پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ زیر زمین جاؤ تو سعدی کے کمرے کے باہر بنے لاؤنج میں ہاشم گرے سوٹ، ٹائی اور مسحور کن پرفیوم میں لپٹا ایک کرسی پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا، جبکہ جواہرات درزیدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی، پرس نیچے رکھتی دوسری کرسی پہ بیٹھ رہی تھی۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ مگر آنکھوں میں شدید کوفت تھی۔ سعدی سامنے آ کھڑا ہوا تو وہ بدک مسکرائی، نزاکت سے ماتھے پہ آئے بال انگلی سے پیچھے جھٹکے اور سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ تم کیسے ہو سعدی؟ مجھے خوشی ہے کہ تم نے درست راستے کا انتخاب دیر سے ہی صحیح مگر کر لیا۔ وہ سفید ٹی شرٹ اور نیلی جینز میں ملبوس تھا، چہرے پہ سنجیدگی اور آنکھوں میں نرمی تھی۔ ذرا سا مسکرایا، میں ٹھیک ہوں مسز کاردار، کیا آپ نے مجھے کبھی مس کیا؟ پھر مقابل کرسی پہ بیٹھا اور ایک نظر ہاشم پہ ڈالی جو سنجیدہ اور اسپاٹ نظر آ رہا تھا۔ کیوں نہیں، تم ہمارے بہت اچھے دوست تھے سعدی، میں اب بھی آپ ہی کا دوست ہوں۔
اس نے جواہرات کی آنکھوں میں دیکھ کر یاد دہانی کروائی۔ کام کی بات پر آؤ سعدی، تمہیں کیا چاہیے؟ ممی کو بامشکل میں نے ساتھ آنے پر راضی کیا ہے۔ اگر اس میں پھر تمہاری کوئی گیم ہوئی تو؟ شہرین کاردار، میری وکیل شہرین تھی، وہ تیزی سے بولا۔ اس کو دی تھی میں نے ویڈیو کی ایک کاپی، نیلے رنگ کے لفافے میں ایک سی ڈی ہے جو انکرپٹڈ ہے۔ اس نے اپنے کمرے کے لاکر میں رکھی تھی۔ ہاشم بری طرح چونکا تھا، ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی، ایک نظر جواہرات کو دیکھا اور دوسری جانب یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ میری ادھر کیا کر رہی ہے؟ میری کچن کی چوکھٹ پہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ شہری نے، تم سچ بول رہے ہو؟ میں جھوٹ نہیں بولتا، تمہیں پتہ ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسی انداز میں بولا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میری ادھر کیسے ہاشم؟ جواہرات کسی خواب کسی کیفیت میں بولی تھی۔ بے یقین نگاہیں میری پر جمی تھیں۔ میری کو ہاشم نے میری دیکھ بھال کے لیے رکھ لیا ہے مسز کاردار، فکر نہ کریں، ہمارا بہت اچھا وقت گزر رہا ہے یہاں۔ مسکرا کر اطلاع دی تو جواہرات ایک دم گم سم سی اسے دیکھنے لگی۔ کام کی بات پر آؤ ہو سعدی، تمہارا پیکج؟ میں نے آپ کو یہاں کچھ اور بتانے کے لیے بلایا ہے۔ ہاشم کے چہرے پہ برہمی ابھری۔ تمہاری گیمز نہیں ختم ہوں گی؟ ہاں، میں جا رہا ہوں۔ وہ بیزار سا کھڑا ہوا ہی تھا کہ سعدی نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہارے باپ کی موت طبیعی نہیں تھی، اسے قتل کیا گیا تھا۔ لمحے بھر کو ہر شے ساخت ہو گئی۔ باہر بہتا سمندر، تیز چلتی نم ہوا، ہاشم کی آنکھیں اور جواہرات کی دھڑکن۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ بیٹھا نہیں، انداز میں غصے سے زیادہ تعجب تھا۔ تمہارے باپ کا چہرہ مرتے وقت بے حد سفید تھا۔ تم نے ڈاکٹر سے بھی پوچھا تھا مگر ڈاکٹر نے تم سے جھوٹ بولا۔ اس نے کہا یہ استھما کی وجہ سے ہے۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا، لمحے بھر کے لیے ہاشم کی آنکھوں سے نگاہیں ہٹائے بغیر۔ مگر ڈاکٹر بک چکا تھا۔ تم نے بھی یقین کر لیا کیونکہ تمہارے نزدیک یہ ناممکن تھا کہ تمہارے ناقابل تسخیر باپ کو، تمہارے دیوتا جیسے باپ کو کوئی قتل کر سکے۔ قتل تو ہم چیونٹیوں جیسے لوگ کیے جاتے ہیں، پیر کے نیچے مسلے جاتے ہیں۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارا باپ بھی قتل ہوا تھا۔ جواہرات ایک دم کھڑی ہوئی، وحشت سے دور کھڑی میری کو دیکھا اور پھر سعدی کو جو ہاشم کے مقابل کھڑا تھا۔ اس نے ہاشم کا چہرہ دیکھا، وہ برہم تھا، متعجب تھا اور وہ چونکا ہوا بھی لگتا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تمہارے آفس آ کر بھی تم سے سب سچ بولا تھا میں نے۔ ہاشم، تم مجھے جانتے ہو، میں ثبوت اور گواہ دیکھ چکا ہوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں تمہارے باپ کو قتل کیا گیا تھا۔ اور جانتے ہو کس نے قتل کیا انہیں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا، ایک سرد تپتی نگاہ سفید چہرے والی جواہرات پہ ڈالی۔ وہ نمک کا مجسمہ بنی کھڑی تھی، بے یقین، خوف زدہ۔ یہ کچھ کرنے کا وقت تھا، وہ بے ہوش ہو جائے، طبیعت خرابی کا کہہ کر ہاشم سے کہے کہ وہاں سے نکلیں۔ اسے سعدی کو خاموش کروانا تھا مگر وہ جانتی تھی ہر شے بے سود تھی۔ ہاشم یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی بات مت سنو۔ بدت وہ بڑبڑائی، دل ڈوب رہا تھا مگر ہاشم نے نہیں سنا۔ اس کا غصہ کم ہو رہا تھا اور وہ چونک کر سعدی کو دیکھ رہا تھا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جاؤ اپنے ڈاکٹر کی کنپٹی پہ پستول رکھو اور اس سے پوچھو کہ کس نے رپورٹ بدلنے کا حکم دیا تھا۔ وہ بھی اسی کا نام لے گا جس کا نام میں لوں گا۔ بتاؤں کون ہے وہ؟ ہاشم؟ جواہرات کی آنکھوں میں آنسو آ ٹھہرے۔ وہ صرف ہاشم کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ سعدی کی آنکھوں میں دیکھتے کسی ٹرانس میں تھا۔ وہ پر یقین نہیں تھا مگر وہ شک میں تھا۔ تم میرے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہے ہو، مجھے معلوم ہے سعدی، مگر تمہاری آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ تم اس شخص کا نام جاننا چاہتے ہو۔ تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کس شخص نے تمہارے باپ کو قتل کیا۔ پھر سے ایک کاٹدار نظر جواہرات پر ڈالی۔ تمہارے باپ کو اس نے مارا ہے جس کے ساتھ تم ایک چھت تلے رہتے ہو۔ قاتل تمہارے گھر میں ہی ہے۔ جواہرات کو لگا سعدی نے زنجیر کا پھندا اس کی گردن میں ڈال رکھا ہے اور اب آہستہ آہستہ زنجیر گھما رہا ہے، گویا کھینچنے ہی والا ہو۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ ہاشم، اس کو مت سنو، اس کا گلا رند گیا۔ وہ جس کو تم سے محبت کا دعویٰ ہے، تمہاری خیر خواہی کا دعویٰ ہے، تم سے دوستی کا دعویٰ ہے، جس پہ تم بہت اعتماد کرتے ہو، اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے ہاشم کاردار۔ جواہرات کی آنکھوں کے آگے اندھیرے چھانے لگے، اس کا سانس رک چکا تھا، گردن کے گرد زنجیر تنگ ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ اب بھی شک و شبے مگر تھمے سانسوں کے ساتھ سعدی کو دیکھ رہا تھا۔ سعدی ایک قدم مزید آگے بڑھا، ہاشم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مسکرایا۔ خاور، کرنل خاور نے قتل کیا تمہارے باپ کو؟ اور چند فلور اوپر بیڈ پر نیم دراز سرخ بالوں والی لڑکی کاغذ کو دیکھتی ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی، اس کی بلی جیسی آنکھیں چمکی تھیں۔ میں اسے غلط دیکھ رہی تھی، یہ کانٹا نہیں ہے، وہ دبے دبے جوش سے بڑبڑائی تھی۔ یہ کراس ہے، سلیب ہے، اور یہ لفظ، یہ حمل نہیں ہے، یہ حامان ہے۔ اس کے ابرو اٹھے۔ اور حامان کون تھا؟ وہ چونکی، فرعون موسیٰ کا وزیر، اس کا دستِ راست، اس کے سارے کام سر انجام دینے والا، اس کی حفاظت کرنے والا۔
وہ معتجب ہوئی۔ اتنے دن بعد اس نے بلاخر وہ پیغام ڈی کرپٹ کر لیا تھا جو کہہ رہا تھا حامان کو سولی چڑھا دو۔ بھاری ہے وہ سر جو پہنتا ہے تاج۔ میری رعایا کے ہزاروں لوگ کیسے اس گھڑی سو رہے ہوں گے۔ اے نیند، اے میٹھی نیند، قدرت کی نرم طبیب، کتنا ڈرتا ہوں میں تم سے کہ تم مزید اب میری آنکھوں کو بوجھل کر کے میری حسیات کو نسیان میں نہیں دھکیلتی۔ اے سکون کی دیوی، کیوں کر تم رہتی ہو چھوٹی بستی کے گندے میلے بستروں میں مگر شاہی پلنگ کو چھوڑ جاتی ہو۔ اے نیند، تم اس گستاخ گھڑی کو کسی بحری جہاز پہ بھیگے ہوئے لڑکے پہ تو مہربان ہو سکتی ہو مگر اس پرسکون اور خاموش رات میں ہر آسائش اور نعمت ہونے کے باوجود ایک بادشاہ کے سپرد ہونے سے انکاری ہو مگر اس لیے کہ رہتا ہے بھاری وہ سر جو پہنتا ہے تاج۔ خاور، کرنل خاور نے قتل کیا تمہارے باپ کو۔ جہاں جواہرات ششدر رہ گئی وہیں ہاشم کے کان کی لوئیں سرخ ہوئیں، آنکھوں میں برہمی اود آئی۔ تم خاور پہ اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتے ہو؟ ایک منٹ، پتلیاں سکوڑے نفی میں سر ہلاتے وہ بولا تھا، یہ کیا تمہاری کوئی نئی گیم ہے؟ تم مجھے اور خاور کو توڑنا چاہتے ہو، جانتے ہو نا کہ وہ میرا خاص آدمی ہے۔ میں صرف تمہیں اذیت دینا چاہتا ہوں اور اپنی بات ثابت کرنے کی ضرورت مجھے نہیں ہے، تحقیق تم نے خود کرنی ہے۔ جواہرات سفید چہرے کے ساتھ نڈھال سی واپس بیٹھی۔ کیا بکواس ہے یہ سادی؟ پیکیج میں پیسے، میرے لیے کام، وہ سب جھوٹ تھے جن کے بہانے تم نے مجھے یہاں بلایا۔ ہاشم نے بیزار سا سر جھٹکا۔ اور میرے باپ کی موت صرف ایک حادثہ تھی۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ انہیں قتل کیا گیا تھا؟ ہاں، گواہ ہے میرے پاس۔ سعدی نے جواہرات کو دیکھتے ہوئے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ وہ جو دم بخود بیٹھی تھی چونکی۔ سعدی، تم یہ کیا مسز کاردار ہیں؟ گواہ، کیوں مسز کاردار؟ کیا آپ نے مجھے نہیں بتایا تھا 2 سال پہلے کہ آپ کو شک ہے خاور پہ؟ ہاشم ایک دم بالکل ٹھہر گیا۔ جواہرات کا سانس تک رک گیا۔ ممی، آپ کو خاور پہ شک تھا؟ اس کی ٹون بدلی، چونک کر ماں کو دیکھنے لگا تھا۔ آرام سے ہاشم، تم دیکھ نہیں رہے وہ خوفزدہ ہیں؟ سعدی نے نرمی سے مداخلت کی۔ میں بتاتا ہوں۔ تمہارے والد کی موت کے کچھ دن بعد جب میں مسز کاردار کی خیریت پتہ کرنے آیا تو انہوں نے مجھ سے اپنے خدشے کا اظہار کیا تھا۔ ان کو شک تھا کہ انہوں نے کھڑکی سے باہر کچھ سایہ سا باتھ روم سے نکل کر اندھیرے میں غائب ہوتے دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا وہ ان کے سب سے وفادار ملازم کا سایہ لگتا تھا مگر وہ پر یقین نہیں تھی۔ میں نے بھی ان کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، لیکن قید خانہ انسان کو غور و فکر کے لمبے مواقع دیتا ہے، وہ کہے جا رہا تھا مگر ہاشم ٹھیک سے سن بھی نہیں رہا تھا۔ وہ ششدر بیٹھی ماں کے پاس آیا۔ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا، ممی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا واقعی آپ نے کچھ دیکھا تھا؟ جواہرات نے سفید چہرہ اٹھایا، ایک نظر سعدی پہ ڈالی۔ گردن کی زنجیر تنگ ہوئی، وہ مسکرا رہا تھا۔ یہی وقت تھا جب وہ سر اٹھا کر ان تمام الزامات سے انکار کر سکتی تھی اور اس متوقع بلیک میل سے بچ سکتی تھی مگر سر اٹھانے کے لیے کورے ایمال نامے چاہیے ہوتے ہیں۔ اس نے گلابی نم پڑتی آنکھوں سے ہاشم کو دیکھا۔ وہ فکرمندی اور برہمی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس کی طرف متوجہ تھا۔ وہ صرف ایک سایہ تھا، مجھے نہیں یاد میں نے خاور کا نام لیا ہو۔ آنسوؤں سے اس کا گلا رندا، ہاشم کے چہرے پر جیسے کسی نے تمانچہ دے مارا تھا۔ تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ زور سے چلاتے ہی اس نے بوٹ سے میز کو ٹھوکر ماری۔ میز چائے کے کپ سمیت الٹ گئی۔ جہاں سعدی کی مسکراہٹ تھی، دل زور سے دھڑکا۔ وہاں کچن میں کھڑی میری بھی کانپ گئی۔ میں بوڑھی ہو رہی ہوں، شاید وہ نظروں کا دھوکہ ہو۔ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جواہرات ٹوٹے پھوٹے الفاظ بول رہی تھی، بار بار انگلیوں کے پوروں سے چہرہ تھپ تھپاتی۔ میں تو اس بات کو بھول بھال گئی تھی۔ ایک ملامتی بھیگی نظر سعدی پہ ڈالی۔ اس نے پلکیں بند کر کے سر کو خم دیا۔ گردن کی زنجیر اب کس گئی تھی۔ ہاشم اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نہیں مان سکتا، خاور میرا وفادار ہے، اس کا ڈیڈ سے کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ وہ اب نفی میں سر ہلاتے، اب ادھر ادھر ٹہلتے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں یا میرا اندازہ غلط ہو، تم پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر سے پوچھ لو۔ ہاشم گھوم کر اس کے پاس آیا، کالر سے پکڑ کر اسے کھینچ کر اٹھایا اور اپنے مقابل لا کر سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے گرایا تھا، اگر یہ بات جھوٹ نکلی تو میں تمہیں وہ سزا دوں گا کہ دنیا دیکھے گی، سمجھے تم؟ جھٹکے سے کالر چھوڑا۔ تمہارے باپ کو قتل کیا گیا ہاشم، اگر خاور نے نہیں تو کسی اور نے۔ کس نے کیا ہے یہ اب تمہیں خود کھوجنا ہے۔ ہاشم ایک تیز مگر مضطرب سی نظر اس پہ ڈال کر چلے ممی کہتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائی کے ناٹ ڈھیلی کرتا وہ غصے میں لگتا تھا اور شدید بے سکون بھی۔ جواہرات بدک اپنے قدموں میں کھڑی ہوئی، ملامتی نظروں سے سعدی کو دیکھا۔ اتنی اذیت کیوں دے رہے ہو مجھے اور میرے بیٹے کو؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ خاور نے یہ سب کیا ہے؟ مضبوط بنانے کی کوشش میں کمزور آواز مزید کپکپائی۔
آپ خوفزدہ نہ ہوں، جب تک آپ کے بیٹے آپ کے ساتھ ہیں کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے الفاظ پہ وہ اندر تک کانپ گئی۔ اگر یہ جھوٹ نکلا تو میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا سعدی۔ دروازے پہ کھڑا ہاشم انگلی اٹھا کر غصے سے تنبیہ کر رہا تھا۔ سعدی نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سر کو خم دیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ جیسے ہی کمرے میں آیا میری پیچھے آئی۔ یہ بہت برا آئیڈیا تھا سعدی۔ وہ شدید پریشان تھی۔ جب خاور کے خلاف کوئی ثبوت ہے ہی نہیں تو وہ کیسے مجرم ثابت ہوگا؟ وہ زخمی سا مسکرایا۔ ثبوت مجھے نہیں ڈھونڈنے، ثبوت مسز کاردار خود پیدا کریں گی، کیونکہ ہاشم ایک بات پہ یقین کر چکا ہے کہ اس کا باپ طبیعی موت نہیں مرا۔ اب الزام کس کے سر آئے گا یہ مسز کاردار نے طے کرنا ہے۔ اب وہی ثابت کریں گی کہ خاور اصل مجرم ہے، مگر اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ یہ سوال میری کو اب بھی الجھا رہا تھا۔ دیکھتی جاؤ۔ وہ گہری سانس لے کر بیڈ پر بیٹھ گیا اور میری فکرمندی سی باہر نکل گئی۔ وہ شدید ناخوش لگتی تھی۔ لمحے بھر کے لیے ایک ہفتہ پیچھے جاتے ہیں۔ سنہری نرم گرم دھوپ جیل کے صحن میں بکھری تھی۔ فارس غازی سفید کرتے میں ملبوس ایک سپاہی کے میت میں چلتا آ رہا تھا۔ لگ بھگ 6-7 ماہ بعد وہ اس جیل میں دوبارہ داخل ہوا تھا۔ راہداری پرانی اور گندی میلی تھی۔ دیوار پر سلاخیں لگا کر دروازے بنائے گئے تھے۔ جگہ جگہ سطور، شعر اور نام دیواروں پر لکھے تھے۔ وہ تنے ابرو، اٹھی گردن اور بے نیازی کے ساتھ قدم اٹھا رہا تھا۔ راستے میں چند جگہوں پر اسے سلام کیا گیا، جس کا اس نے کبھی سر کے خم اور کبھی ماتھے کو ہاتھ سے چھو کر اسی بے نیازی مگر اپنائیت سے جواب دیا اور آگے چلتا گیا۔ وہ ایک طویل، کھلا اور روشن سا کمرہ تھا۔ دونوں مخالف دیواروں کے ساتھ 2 قطاروں میں میٹرس لگے تھے۔ ہر میٹرس کے اوپر دیوار پر کھونٹی پہ متعلقہ قیدی کے کپڑے، سویٹر وغیرہ لٹک رہے تھے۔ کوئی بیٹھا تھا، کوئی گروہ کی صورت کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو کسی کی نگاہ ادھر پڑی، کسی نے اس کا نام لیا، گردنیں موڑی۔ خاموشی ہر سو پھیلی۔ بہت سے سلام بلند ہوئے۔ وہ سر کے خم اور بڑبڑاہٹ سے جواب دیتا کونے تک آیا۔ یہ میٹرس اس کا تھا۔ وہ نیچے بیٹھا، سر جھکا کر جوتے اتارنے لگا۔ تو ادھر دوبارہ کیسے غازی؟ کسی نے متفکر سا پکارا تھا۔ مرڈر۔ دیوار سے ٹیک لگائے اکڑوں بیٹھ گیا اور سامنے خلا میں دیکھنے لگا۔ چند مزید باتیں سنائی دیں، پھر وہ سرگوشیوں میں بدل گئیں۔ وہ اب نگاہ اٹھا کر ان در و دیوار کا جائزہ لے رہا تھا، پھر آنکھیں بند کیں۔ جب وہ پہلی دفعہ جیل میں آیا تھا تب وہ ایسا نہیں تھا، تب کچھ بھی ایسا نہ تھا، مگر اس کے ذہن سے ان دنوں کو جھٹک دیا اور گردن موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ قیدی ابھی تک مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر ایک گروہ نے کسی کو راستہ دیا اور ایک شخص ان کے پیچھے سے نکل کر سامنے آتا دکھائی دیا۔ اس کی داڑھی اور مونچھیں سکھوں کی مانند تھیں اور آنکھوں میں سرما اور چہرے پہ اپنائیت بھری مسکراہٹ تھی۔ اسے دیکھ کر فارس اٹھ کھڑا ہوا۔ غازی، اس نے مسافے کی بجائے پنجہ سا بڑھایا، جس کے ساتھ فارس نے پنجہ ملا کر جکڑا اور پھر اسے گلے ملا۔ علیحدہ ہو کر اس نے مسکرا کر فارس کو دیکھتے اس کا شانہ تھپکا۔ اداس نہ ہو یار، یہ بھی تیرا اپنا ہی گھر ہے۔ فارس نے افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ ہلکے سے سر جھٹکا۔ نہ یہ گھر ہے نہ اپنا ہے۔ چل آ، تجھے کچھ نئے دوستوں سے ملواتا ہوں۔ وہ اس کو دوستانہ انداز میں شانے سے تھامے ساتھ لے کر آگے بڑھ گیا۔ اس کا نام محمد جلال الدین آتش تھا، مگر یہاں اسے صرف آتش کہا جاتا تھا۔ اس کی آنکھ کے قریب ایک گہرے زخم کا پرانا نشان تھا۔ چپ چاپ اس کے ساتھ چلتے فارس نے خاموش نظر اس کی آنکھ کے نشان پر ڈالی تھی۔ یہ زخم اسے فارس نے ہی دیا تھا، کسی اور زمانے، کسی اور دنیا میں۔ اس منظر کو 7 دن بیت چکے تھے۔ وکیل دفاع کو دیے گئے 7 دن کی مہلت آج تمام ہوئی تھی، سو کل اسے پھر سے حوالات گاڑی میں ڈال کر عدالت لے جایا جانا تھا۔ وہ آج بھی اتنا ہی سنجیدہ اور خاموش تھا۔ سعدی کے پاس سے آ کر ہاشم اپنے کمرے میں دائیں بائیں ٹہل رہا تھا اور جواہرات مضطرب سی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ وہ صرف ڈسٹرب تھا، پریشان، چونکا ہوا تھا، مگر جواہرات، اس کا چہرہ سفید اور جسم بے جان تھا۔ وہ بار بار لب کھولتی لیکن پھر ہاشم کے تیور دیکھ کر چپ ہو جاتی۔ ہاشم کو یہیں چھوڑ کر نچلے فلور پہ جاؤ تو کمروں کے بند دروازے راہداری کے دونوں طرف قطار سے لگے تھے۔ دفتر نے ایک دروازہ کھول کر آبدار نکلی اور تیزی سے لفٹ کی طرف بڑھی۔ لفٹ نیچے اتری تو وہ کچن میں آئی اور وہاں سے سیدھی ہیڈ شیف کے سر پہ پہنچی۔ مجھے نیچے جانا ہے، مقامی بھاشا میں سنجیدگی سے کہا۔ شیف نے تذبذب سے اسے دیکھا۔ مجھے اجازت نہیں ہے مادام، فصیح صاحب کی غیر موجودگی میں۔ اس نے اسٹینڈ سے ایک تیز چھرا اٹھایا، اس کی نوک شیف کے کاؤنٹر پر رکھے ہاتھ کی انگلیوں کے درمیانی خلا میں گاڑی، پھر تیکھی نظروں سے اس کا یکدم شل ہوتا چہرہ دیکھا۔ تم مجھے بتاؤ، اگر میں تمہیں قتل کر دوں تو کیا میں جیل جاؤں گی؟ تمہیں نہیں لگتا کہ میرے بابا مجھے فوراً بچا لیں گے؟ ہاں؟ شیف نے آہستہ سے اپنا ہاتھ نکال لیا۔